نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. ہر زمانے میں ہدایت کا سفینہ ہے صحابہ، ہر زمانے میں ہدایت کا سفینہ ہے صحابہ، منزل حق پہ پہنچنے کا وسیلہ ہے صحابہ. قابل صدر احترام میرے اساتذہ کرام ذی وقار، معزز مہمانان گرامی اور جامعہ محمدیہ جامپور کے چمکتے ستاروں، سرزمین عرب ہو، زندگی کی بجھتی شمع، ہر دم کن فیکون کا راج اور ہر طرف انا ربکم الاعلی کی نعروں کی گونج میں صاحب شریعت کے ساتھ کلمۃ اللہ کی صدا ایسے غیور شعروں نے بلند کی کہ ان دلیروں کے عزم سے صلاۃ تین وقت عزم پاش پاش ہو کر رہ گئے، بل احیا ان کے کردار لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر. زندگی کا اصول الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم نے کفار کی نیندوں کو حرام کر دیا. ظلم و جبر کے خلاف 313 نکل کر کأنہم بنیان مرصوص بنے. جب میں نے احادیث تاریخ کے ورق پلٹے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کا امر آن پہنچا. کبھی خوبصورت ہونٹوں پر عمر رضی اللہ عنہ کی طلب ہوئی، کبھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کت کت، کبھی خیبر میں شیر خدا کی صدا بلند ہوئی. کہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں اولئک هم الراشدون، کہیں اولئک هم المفلحون، کہیں اولئک هم الصادقون کی خوشخبریاں، کہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان سے سرشار نظر آتے ہیں یہ لوگ. اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی شخص کو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہو دیکھو تو اس کو کہو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. پھر میں کیوں نہ کہوں حادثین صحابہ سے جھگڑا ہے میرا، زندگی بھر کا 2 گھڑی کا نہیں، زندگی بھر کا 2 گھڑی کا نہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں محمد پھول تو خوشبو صحابہ، محمد سورج تو کرنے صحابہ، محمد حدیث تو تشریح صحابہ، محمد استاد تو شگرد صحابہ، محمد قرآن تو تفسیر صحابہ، محمد قرآن تو تفسیر صحابہ. یہ مقام و فضیلت ملنے کی آخر وجہ کیا، ایک وجہ نہیں کئی وجوہات ہیں. ان کا کردار اتنا عمدہ تھا کہ پھولوں کی تازگی، شبنم کی تراوت اس کے سامنے ہیچ تھی. وہ زبان کے پکے، قول کے سچے، حیا کے پیکر اور ایمان اتنا مضبوط کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے مگر ایمان میں حلاوت اور مٹھاس میں کمی نہ آئے. حضرات، ان جان نثاروں کو اسلام چھڑوانے کے لیے کئی حربیں اپنائے گئے، کوئلوں پر زندہ کھالوں کو رکھا گیا مگر عہد کی صدا بلند ہوتی رہی. تپتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا مگر عہد کی صدا بلند ہوتی رہی. پاؤں میں رسیاں باندھ کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا مگر عہد کی صدا بلند ہوتی رہی. ننگے بدن پر کوڑے مار مار کر تڑپایا گیا مگر عہد کی صدا بلند ہوتی رہی. جلتی سلیاں پھیر کر بینائی سے محروم کیا گیا مگر عہد کی صدا بلند ہوتی رہی. جسموں پر برچے مار مار کر لہو لہان کیا گیا مگر عہد کی صدا بلند ہوتی رہی. مگر توحید کے دامن کو نہ چھوڑا، سچائی کی تربیت کو پس پشت نہ ڈالا. کہیں رقیہ ام کلثوم کو طلاقیں دی گئی، کہیں حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے.